50 سال پر محیط اسد خاندان کی حکمرانی جو 2024 میں اپنے اختتام کو پہنچ گئی، طاقت، جابر اور انسانی المیہ کا ایک ایسا باب تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش رہے گا۔ حافظ الاسد کے اقتدار سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ، جسے ابتدا میں استحکام اور ترقی کی ضمانت سمجھا گیا، جلد ہی خوف اور ظلم کی علامت بن گیا۔ بشار الاسد کی قیادت میں یہ حکمرانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جہاں عوام کی آزادیوں کو کچلا گیا اور معصوم انسانوں کی زندگیاں طاقت کی ہوس کی نظر ہو گئیں۔ 2013 کا وہ بدترین دن دنیا کبھی نہیں بھول سکتی، جب دمشق کے قریب غوطہ کے علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور اس حملے میں سینکڑوں معصوم بچے اور عورتیں موت کی نیند سلا دیے گئے، اور اس واقعے نے بشار الاسد کی حکومت کے چہرے پر ظلم کی ایک اور نئی کالک نمود دی۔ یہ صرف ایک مثال تھی۔ 2011 سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، ہزاروں بے گناہ مارے گئے، اور خاص طور پر سنی کمیونٹی کو جبر اور استحصال کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ظلم کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی اور شام کی عوام نے اسد حکومت کے خلاف بغاوت کی، تو بشار الاسد، جو کبھی طاقت کے نشے میں سرشار تھے، اپنی ہی جان بچانے کے لیے روس فرار ہو گئے۔ آج اسد خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ نہ صرف شام کے لیے ایک نیا آغاز ہے، بلکہ یہ دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جبر اور ظلم کے اقتدار کی عمر کتنی محدود ہوتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف شام کے زخموں کی گواہی ہے، بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیتی ہے کہ کیا طاقت کے کھیل میں انسانیت ہمیشہ ہار جاتی ہے، اور کیا شام اپنے ماضی کے اندھیروں سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکے گا؟ سامعین، یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ظلم اور ناانصافی کے نتائج دکھاتا ہے۔ سیریا کی تاریخ کا وہ لمحہ جب اسد خاندان کے اقتدار کی سمت بدل گئی، 17 جنوری 1994 کو پیش آیا۔ باسل الاسد، حافظ الاسد کے بڑے بیٹے، جنہیں ان کا سیاسی جانشین تصور کیا جاتا تھا، ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ باسل کو شام کا سنہری شہزادہ کہا جاتا تھا، اور وہ اپنی کرشماتی شخصیت، فوجی مہارت اور سیاسی حکمت عملی کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کی موت نے نہ صرف اسد خاندان بلکہ پورے شام کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ باسل کی موت کے بعد حافظ الاسد نے اپنے دوسرے بیٹے بشار الاسد کو جانشینی کے لیے تیار کرنا شروع کیا، جو اس وقت برطانیہ میں بطور آنکھوں کے ڈاکٹر کے کام کر رہے تھے۔ حافظ الاسد سے پہلے شام میں مسلسل سیاسی عدم استحکام رہا، جہاں آزادی کے بعد جمہوری حکومتیں، فوجی بغاوتیں اور متحدہ عرب جمہوریہ جیسے تجربات ہوئے۔ 1963 میں باس پارٹی نے اقتدار سنبھالا، اور 1970 میں حافظ الاسد نے درستگی کی تحریک کے ذریعے حکومت پر قبضہ کیا، جس کے بعد شام میں استحکام آیا۔ آخر کون تھا حافظ الاسد؟ یہ خاندان کہاں سے آیا، اور کیسے اس خاندان نے 50 سال تک سیریا پر حکومت کی؟ جانیے اس مفصل ویڈیو میں۔ حافظ الاسد 6 اکتوبر 1930 کو شام کے علوی علاقے کرداہا کے ایک غریب کسان کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق علوی فرقے اہل تشیع تھا، جو شام کی اقلیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کرداہا میں حاصل کی اور بعد میں اپنی ثانوی تعلیم بھی مکمل کی۔ کم عمری سے ہی حافظ الاسد نے تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ حافظ الاسد نے دمشق کی فوجی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1952 میں شامی فضائیہ میں شامل ہو گئے۔ وہ روس گئے اور وہاں ایوییشن کی تربیت بھی حاصل کی، جہاں وہ فضائی جنگی مہارت میں ماہر بنے۔ فوج میں ترقی کرتے ہوئے وہ 1960 کی دہائی تک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے۔ 1963 میں باس پارٹی کی بغاوت کے بعد حافظ الاسد وزیر دفاع بنے، اور 1970 میں انہوں نے درستگی کی تحریک کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شام کے صدر بن گئے۔ ان کے اقتدار کا آغاز شام میں استحکام اور ترقی کے وعدوں کے ساتھ ہوا، لیکن حافظ الاسد کے دور میں شام میں استحکام تو آیا، لیکن یہ سخت جبر اور سیاسی مخالفین کو کچلنے کی قیمت پر تھا۔ 1982 میں اخوان المسلمین کے خلاف حما میں فوجی کارروائی کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے،
جو ان کے دور کا سب سے خون ریز واقعہ تھا۔ حافظ الاسد نے اپنے بڑے بیٹے باسل الاسد کو اپنا جانشین بنایا، لیکن 1994 میں باسل ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حافظ نے اپنے دوسرے بیٹے بشار الاسد کو جانشینی کے لیے تیار کرنا شروع کیا، جو اس وقت برطانیہ میں ڈاکٹر تھے۔ 10 جون 2000 عیسوی کو حافظ الاسد دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے، اور ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ حافظ الاسد کی زندگی طاقت، سیاست اور جبر کا ایک ایسا سفر ہے جو شام کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ بشار الاسد 11 ستمبر 1965 کو شام کے دارالحکومت دمشق میں پیدا ہوئے۔ وہ حافظ الاسد کے دوسرے بیٹے ہیں اور ان کا تعلق بھی علوی فرقے سے ہے۔ بچپن میں وہ ایک عام زندگی گزار رہے تھے اور سیاست سے دور تھے۔ ابتدائی تعلیم دمشق میں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے طب کے شعبے کا انتخاب کیا اور آنکھوں کے ماہر بننے کے لیے برطانیہ چلے گئے، جہاں وہ ایک پیشہ ور ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے لگے۔ لیکن 1994 میں ان کے بڑے بھائی باسل الاسد، جو حافظ الاسد کے سیاسی جانشین تھے، ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد بشار الاسد کو ان کے والد نے اپنے سیاسی جانشین کے طور پر تیار کرنا شروع کیا۔ وہ شام واپس آئے، فوجی تربیت حاصل کی اور سیاسی امور میں شامل ہو گئے۔ بشار الاسد نے صدر بننے کے بعد 2000 عیسوی میں اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نجی شعبے کو فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن سیاسی اصلاحات محدود رہیں اور ان کے دور میں آزادیوں پر سخت پابندیاں عائد رہیں۔ 2003 کی عراق جنگ نے سیریا پر کئی اثرات مرتب کیے۔ امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملے کے بعد سیریا پر عراق میں عسکریت پسندوں کو پناہ دینے اور اس کی حکومت کے ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس پر عالمی دباؤ بڑھا اور سیریا کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ عراق جنگ نے سیریا میں لاکھوں عراقی پناہ گزینوں کا بوجھ ڈالا اور اس کی اقتصادی حالات مزید خراب ہو گئے۔ شام نے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مستحکم کیے، جس سے اس کا علاقائی کردار اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ 2005 میں سابق لبنانی وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کے بعد بشار الاسد پر لبنان میں مداخلت کا الزام لگا، جس کے باعث بشار الاسد اور سیریا کو مزید عالمی تنقید اور عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 2011 میں عرب بہار کے اثرات نے شام میں بھی مظاہروں کا آغاز کیا، جہاں عوام نے جمہوریت، آزادی اور حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ بشار الاسد کی حکومت نے ان مظاہروں کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں شام میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔ سنی اکثریت نے اسد حکومت کے خلاف بغاوت کی اور شام کی فوج نے سخت جبر کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے گئے اور لاکھوں لوگ نقل مکانی کے اوپر مجبور ہو گئے۔ 2013 میں بشار الاسد کی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگا، خاص طور پر غوطہ کے علاقے میں ہونے والے حملوں میں ہزاروں افراد متاثر ہوئے۔ عالمی برادری نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور امریکہ نے فوجی کارروائی کی دھمکی دی، مگر روس کی مداخلت سے حملے کی نوبت نہ آئی۔ 2014 میں داعش کی آمد اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد بشار الاسد کی حکومت کی بقا کا سوال اٹھا۔ روس اور ایران نے مل کر بشار الاسد کی حمایت میں مداخلت کی، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مختلف باغی گروپوں کی حمایت کی۔ 2015 میں روس نے شام میں اپنی فوجی مداخلت شروع کی، جس سے بشار الاسد کی حکومت کو تقویت ملی۔ 2016 میں حلب شہر پر شدید لڑائیاں ہوئیں، جہاں اسد حکومت نے روسی حمایت سے باغیوں کے خلاف آپریشن کیا اور حلب کا زیادہ تر حصہ اسد حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ 2017 اور 18 میں مزید کیمیائی حملوں کے الزامات بشار الاسد کی حکومت پر لگے۔ ان حملوں کی عالمی سطح پر مذمت ہوئی اور امریکہ نے شام پر میزائل حملے بھی کیے۔ بشار الاسد نے ان الزامات کو مسترد کیا اور روس نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ 2019 سے 2021 تک بشار الاسد نے روس اور ایران کی مدد سے شام کے بیشتر حصوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا
خانہ جنگی میں شدت اور بے شمار جانوں کے ضیاع کے باوجود اسد حکومت نے فوجی فتح حاصل کی، جبکہ ہزاروں افراد کا پناہ گزینی کا سلسلہ جاری رہا۔ سیریا کا بحران 2011 میں شروع ہوا اور 2024 تک جاری رہا، جس نے نہ صرف بشار الاسد کی حکومت کو چیلنج کیا بلکہ شام کو تباہی کے دہانے پر بھی پہنچا دیا۔ بشار الاسد کی حکومت نے طاقت کے ذریعے اپنے مخالفین کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد کی جانیں گئیں اور پورا ملک خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا۔ اس دور میں کئی باغی گروپوں نے اسد حکومت کے خلاف مزاحمت کی، جن میں القاعدہ سے منسلک جبہت النصرہ جو بعد میں حیات التحریر الشام بن گیا اور دیگر اسلام پسند گروپ شامل تھے۔ ان گروپوں نے نہ صرف اسد حکومت کو چیلنج کیا بلکہ شام کی جغرافیائی و سیاسی صورتحال کو بھی یکسر بدل ڈالا۔ 2024 میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ان کی روس میں پناہ گزینی اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت اور جبر کے ذریعے حکومت کا تسلسل ممکن نہیں رہتا۔ اس دوران بشار الاسد کے مخالف گروہوں اور عالمی سطح پر ان کے خلاف بڑھتا ہوا دباؤ ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنا۔ خاص طور پر حیات تحریر الشام جیسے گروپوں نے شامی عوام کی حمایت حاصل کی اور اسد حکومت کو مختلف محاذوں پر شکست فاش دی۔ شام کی خانہ جنگی اور اس کے اثرات نے عالمی سیاست کو بھی تبدیل کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ ایک آمرانہ حکومت عوام کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کے باوجود دیر پا قائم نہیں رہ سکتی۔ بشار الاسد کا دور ایک دردناک تاریخ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جس میں ظلم و جبر، انسانی حقوق کی پامالی اور بے شمار جانوں کا ضیاع ہوا۔ شام کی کہانی ایک غمگین حقیقت ہے کہ جب طاقت اور جبر کے ذریعے حکمرانی کی جاتی ہے تو عوام کی آواز اور خواہشات دب نہیں سکتی۔ بشار الاسد کی حکومت کا اختتام اس بات کا نتیجہ ہے کہ ظلم کا دور ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کا اثر نسلوں تک رہتا ہے۔ روس، ایران، اسرائیل اور ترکی کی مداخلت نے اس بحران کو مزید پیچیدہ بنایا۔ روس نے اسد کی حمایت کر کے شام میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن مستحکم کی، جبکہ ایران نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے شام میں قدم جمائے۔ اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے شام میں حملے کیے اور ترکی نے اپنے مفادات کی حفاظت میں شام کے شمالی حصے میں دخل اندازی کی۔ یہ طاقتیں شام کی تقدیر کے کھیل میں شامل ہوئیں، مگر ان کی مداخلت نے شام کے عوام کے درد اور تباہی کو کم نہیں کیا۔ شام کا مستقبل ابھی تک مبہم ہے، لیکن اس کی تاریخ نے یہ سبق دیا ہے کہ جنگ، دہشت گردی اور بیرونی مداخلت سے صرف تباہی جنم لیتی ہے اور حقیقی امن صرف لوگوں کی خواہش اور ان کے اتحاد سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔